کہ نکاح کے اندر میاں بیوی دونوں شریک ہیں، ایجاب و قبول دونوں کی طرف سے ہوا تھا اور دونوں برابر کے حقوق میں ایک بندھن کو باندھنے میں جو وہ شریک رہے، لیکن شریعت نے طلاق کا حق مرد کو دیا ہے، عورت کو نہیں دیا، جبکہ نکاح میں تو دونوں شریک ہیں۔ مرد نے ایجاب کیا تو عورت نے قبول کیا، تو اختیار دونوں کی طرف آ جاتا۔ شریعت نے مرد کو طلاق کا اختیار دیا، عورت کو طلاق کا اختیار نہیں دیا۔ کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں، لیکن ایک بات، ایک تو عورت جذباتی ہے، جلد باز ہے، صحیح فیصلہ کرنے کی اس طرح صلاحیت نہیں رکھتی جس طرح مرد حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو عورت کو یہ اختیار نہیں دیا، مرد کو اختیار کیوں دیا؟ اس لیے کہ مرد ڈیسیژن میکر ہے، وہ الرجال قوامون علی النساء کا ٹائٹل رکھتا ہے، اس کو حاکم اسی لیے بنایا کہ اس کو اختیار بھی ساتھ میں دیا۔ اور اگر میں یہ بات کہوں تو یہ مبالغہ نہ ہوگا کہ شریعت نے، دین نے مرد کو اختیار دیتے ہوئے مرد کی شخصیت پر اعتماد کیا ہے۔ اسے طلاق کا حق اس لیے نہیں دیا کہ وہ چوتھے دن کاغذ پکڑا کر کسی کی بیٹی کو فارغ کر دے، بلکہ اس کو اختیار اس لیے دیا کہ تو مرد ہے تو گھر کو چلا کر دکھا، تو مرد ہے تو تجھے اختیار دیا، تو گھر کو چلا کر رکھ، تیرے ہاتھ میں یہ باغ ڈور پکڑائی ہے۔ اور اگر مرد یہ صلاحیت نہیں رکھتا تو شاید پھر مرد جو وہ اختیار شریعت نے دیا تھا اس کا اعتماد اس نے کھو دیا۔ مرد کی تربیت میں یہ چیز رکھی جانی چاہیے کہ اس کو پتا ہو کتنا بڑا اعتماد ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت نے میرے اوپر کیا، اور اس کو طلاق کا اختیار اس لیے دیا گیا کہ وہ گھر کو جوڑنے کا مزاج پیدا کرے، وہ ہر چیز کو، حالات کو برداشت کر کے بھی گھر کے جوڑنے کا جب وہ عملاً اقدامات کا راہ جو ہے وہ رستہ اختیار کرے گا تو اس سے گھر جڑے گا۔ اب وہ کون سی چیز ہے جو مرد کو گھر جوڑنے میں اس کی بہترین تربیت کی ضامن ہے؟ تو میں یہ آپ سے کہوں گا کہ جو اختیار شریعت نے دیا ہے، جب اختیار دیا جاتا ہے تو اس وقت فیصلے کا اختیار اس شخص کے پاس ہوتا ہے جو اچھا ڈیسیژن میکر ہے۔ جو فیصلہ کرنا ہی نہیں جانتا وہ اختیار کا غلط استعمال کرے گا۔ اگر طلاق کی ریشو بڑھ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کے پاس اختیار ہے وہ اس تربیتی مراحل سے گزرا ہی نہیں ہے جو اختیار اس کو دے دیا گیا۔ کاش ہم اپنی اولادوں کو نکاح کے بندھن میں باندھنے سے پہلے یہ والی چیز، یہ ایبلٹی، یہ خوبی ان کے اندر پیدا کر دیتے کہ وہ اچھے ڈیسیژن کی طرف آنے کا اور اچھے فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور صرف ایک خوبی آپ اپنی اولاد میں پیدا کر دیں کہ وہ ایک اچھا ڈیسیژن میکر بن جائے، وہ ایک اچھا فیصلہ کرنے کا اختیار جب اس کی خوبی بن جائے، تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو آپ نے اپنی اولاد کو دے دی۔ اور اگر آپ نے اپنی اولاد کو یہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نہیں دی تو ایک ایسا ہی ہے جیسے آپ نے ایک کھلاڑی کو بغیر ٹریننگ کے میدان میں کھڑا کر دیا ہے اور اختیار اس کو دے دیا ہے۔ جب اختیار ہے، ٹریننگ نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، تو نتائج بہت جو ہے وہ نقصان دہ ہوں گے۔ خدا را اپنی اولادوں کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیجیے۔ یہاں میں ماں باپ کو خاص طور پہ کہنا چاہوں گا۔ اب آپ پوچھیں گے فیصلہ کرنے کی اچھی صلاحیت کیسے ڈیولپ ہوگی؟ تو اس کا سادہ سا اصول یہ ہے کہ بچپن سے اپنی اولاد کو چھوٹے چھوٹے فیصلوں کا اختیار دیا کرو۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اس کو تربیت سمجھتے ہیں، اس کو اطاعت و فرما برداری سمجھتے ہیں کہ بیٹا ہماری ہر بات میں ہاں ملا دیا کرے، اور ہم جو کہیں بیٹا اسی بات کو قبول کر لیں۔ یقیناً بیٹے کو اطاعت و فرما برداری میں اسی چیز کو پیش نظر رکھنا چاہیے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی اطاعت کو اس کی خوبی سمجھتے رہیں اور وہ سر جھکا کے آپ کی ہر بات کو تسلیم کر لے اور اس میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو۔ ہوتا اصل میں یہ ہے جب ہم بچوں کو پوری انسٹرکشنز دیتے ہیں اور کہتے ہیں دائیں بھی نہیں دیکھنا، بائیں بھی نہیں دیکھنا، حالات کو بھی نہیں دیکھنا، بس جو تمہیں بتایا تم نے یہی کرنا ہے، تو پھر وہ کبھی فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں آتا۔ جب حالات کی سختیوں میں انسان کو کھڑا کیا جاتا ہے اور پھر اسے کہا جاتا ہے تم خود فیصلہ کرو، جو حالات ہیں اس کے مطابق تم فیصلہ کرو، تو یہ یاد رکھیے گا برے فیصلوں کے بعد ہی انسان اچھا فیصلہ کرنے کی طرف آتا ہے۔ اور اگر آپ نے یہ تجربہ اس کو دیا ہی نہیں ہے اور ساری زندگی وہ ماں باپ کی دی ہوئی انسٹرکشنز پر ہی چلتا رہا اور پھر وہ اتنے بڑے اہم فیصلے کے اوپر بھی ماں باپ کی طرف ہی دیکھ رہا ہوتا ہے اور جو اس کو بتایا جاتا ہے اس کے مطابق ہی کر رہا ہوتا ہے۔ مومن کو ڈیسیژن میکر ہونا چاہیے اور مومن کو فیصلہ کرنے کے لیے اس کی تربیت کی گئی ہے باقاعدہ طور پر۔ اس کو حالات کا ادراک ہونا چاہیے، اس کی بصیرت یہ دیکھے
کہ مسائل کیا ہے، معاملات کیا ہے، میں کس جگہ پہ کھڑا ہوں، ماحول کیا بتا رہا ہے. اور جو اچھا فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ کبھی کسی دوسرے کی جو ہے وہ تکلیف کا سبب نہیں بنے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے باقاعدہ طور پر، میرے حضور اسلام نے مومن کو ایسے احکامات سے نوازا ہے کہ اس کی یہ ایبلٹی ڈیولپ ہوتی ہے. دیکھیں کتنا خوبصورت فرمانے علی شان ہے. خود فرمایا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے. یہ مومن کا وصف بیان کیا گیا. اور دوسری طرف کیا فرمایا؟ فرمایا مومن کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. جب چھوٹے چھوٹے تجربات وہ کرے گا، زندگی میں اس کو نقصان ہوگا، وہ فیصلہ کرے گا اور پھر وہ نشان لگائے گا یہ رستہ بند ہے، یہ نقصان دہ ہے. تو کرتے کرتے اس کی وہ صلاحیت ڈیولپ ہو رہی ہے، اس کو زندگی کے تجربات سے گزارا جا رہا ہے، اس کا ایک نظریہ بلڈ اپ ہو رہا ہے اور اس کو وہ اختیار جو ملتا ہے اس کے وہ فیصلوں پر، نتائج پہ غور کرتا ہے. اور فرمایا کہ ایک جگہ فرمایا کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، دوسری طرف فرمایا کہ وہ ایک جگہ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا، اور تیسری جگہ حضور فرمایا کہ مومن کے کوئی 2 دن ایک جیسے نہیں ہوتے، اس کا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے. یہ 3 چیزوں کو اگر ہم رکھیں سامنے، جو شخص ہر فیصلے سے پہلے اس بات کو دیکھتا ہے کہ میرا یہ اگلا قدم مجھے کہاں لے کر جائے گا، ہر نتیجے پر غور کرتا ہے کہ کہیں میں دوبارہ اسی پر تو نہیں جا رہا جہاں سے پہلے میں ڈسا گیا تھا، ہر فیصلے سے پہلے بصیرت سے دیکھتا ہے کہ آگے اس کے نتائج کیا ہوں گے. ہمارے ہاں ہوتا کیا، ہم مفتی صاحب کے پاس آ کر پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ میں کار بیٹھا ہوں، اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے، کاش اس نے حضور کی بتائی حدیث پہ عمل کیا ہوتا. کہ مومن بصیرت سے دیکھتا ہے میرا اٹھنے والا قدم مجھے کہاں لے کر جائے گا، اور جب وہ اس مزاج میں دیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو تو وہ کبھی ایسا غلط اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکے گا.